لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور ایمان والے بھائیوں، آج ربیع الاول کی 13 تاریخ ہے اور ماہ رحمت کا نصف حصہ آنے کو ہے۔ ماہ رحمت اس مناسبت سے کہ اس میں رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ خصوصیت صرف آپ علیہ السلام کی ہے۔ یہ لقب، یہ شرف، یہ امتیاز اور یہ حیثیت صرف نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس اور شان رفعت کے ساتھ خاص ہے۔ یوں تو دنیا میں اور جہان بھر میں بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر مبعوث کیا، مگر ان سب کو رحمت بنا کر مبعوث تو کیا گیا، وہ رحمت تو ثابت ہوئے، لیکن اپنے قبیلے کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور ایک خطے کے لیے اور مخصوص دائرے کے لیے، محدود زمانے کے لیے۔ لہٰذا جب تک وہ دنیا میں تھے، جب تک وہ حیات سے تھے، تب تک ان کی رحمت کا حصہ ان کے ماننے والوں کو مل رہا تھا۔ جب تک وہ اس دنیا میں تھے، ان کی رحمت کا حصہ ان کے متبعین، ان کے پیروکار، ان کے مقلدین کو مل رہا تھا۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی رحمت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجے، ہر ایک کو رحمت بنایا، لیکن ان کو کسی خطے کے لیے، کسی علاقے کے لیے اور کسی شہر کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی گروہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اور حضرت آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل، یا یوں کہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنے سے پہلے کروا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ان میں سے 315 اور 13 نبی ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب کتاب بنایا، یا یوں کہیے کہ ان کو صاحب صحیفہ بنایا، یا یوں کہیے کہ ان کو شریعت کا کچھ حصہ، تعلیمات کا کچھ حصہ باقاعدہ طور پر ان کو عطا کیا گیا۔ ان کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جہان بھر میں جتنے بھی نبی آئے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو پیروکار بنا کر مبعوث کیا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف ان کو اس دنیا میں مبعوث کیا، وہیں دوسری طرف یہ بھی پیغام دیا کہ آپ دنیا میں مبعوث کیے جا رہے ہیں، آپ بحیثیت نبی دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آخری نبی کی حیثیت سے آنا ہے، اور ہر ایک نبی نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اپنے ماننے والے، اپنے متبعین، مقلدین، پیروکار اور فالوورز کو بتایا اور سمجھایا کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام محمد ہے، احمد ہے، محمود ہے، قاسم ہے، اور مختلف ناموں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا متعارف کروایا۔ جہاں ایک طرف ان نبیوں نے، پیغمبروں نے رب کی ذات کو متعارف کروایا، توحید کا تعارف کروایا، انہوں نے توحید کا پیغام سنایا، ہر ایک نبی نے توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پرستش، عبادت اور پوجا کے لائق کوئی ذات ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کے آگے جبین نیاز کو جھکایا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کے حضور حاضر ہو کر گہار لگائی جا سکتی ہے، اور کسی سے اگر مدد طلب کی جا سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جہاں ان پیغمبروں نے رب کی ذات کو متعارف کروایا، توحید کو سمجھایا، توحید کا پیغام دیا، وہیں دوسری طرف ان پیغمبروں نے بنیادی طور پر یہ کام کیا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں تمہارے لیے آخری پیغمبر نہیں ہوں، بلکہ ہمارے بعد آخری پیغمبر آئیں گے جن کا نام محمد ہو۔ ہر ایک نبی نے اپنے رہتے ہوئے اپنے متبعین، اپنے فالوورز کو یہ بات نہ کہی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنے متبعین کو، اپنے پیروکار کو یہ بات سمجھائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن کریم میں ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر اٹھانے والے تھے، اس سے پہلے انہوں نے اپنے متبعین سے، اپنے امتی سے اور اپنے ان حواریین سے بتایا، اکٹھا کیا، جمع کیا، اور ان کو جمع کر یہ بتایا کہ سنو کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی جن کا نام محمد ہے۔ وہ جب آ جائیں تو ان کی نبوت، جب وہ نبوت کا اعلان کریں تو تم ان کے دامن سے چمٹ جانا، چونکہ جب وہ آ جائیں گے تو سارے انبیاء کی تعلیم منسوخ کر دی جائے گی، سارے انبیاء کی تعلیم کل عدم قرار پائے گی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد راہ نجات انہی کے قدموں میں پڑی ہوگی، اس لیے محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جانا اور چمٹ جانا۔ تمام پیغمبروں نے اپنی معلومات کے مطابق جو ان کو ان کی تعلیمات کے واسطے سے، جو ان کو ان کی شریعت نے بتائی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا، اپنے معلومات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف کروایا۔ چنانچہ 571 سال بعد ایک لمبا زمانہ گزر گیا، ایک لمبا عرصہ گزر گیا کہ سرزمین مکہ نے کوئی معصوم شخصیت کو نہیں دیکھا تھا، سرزمین مکہ نے کوئی انسانیت کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ جگہ، بالخصوص وہ مرکزی حیثیت رکھنے والا مقام جہاں ہزاروں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قدم پڑے ہوں، وہ جگہ جہاں نبی اور رسول بے شمار آئے ہوں، اور وہ جگہ جہاں خانہ کعبہ ہے، وہ جگہ جہاں اللہ کا مقدس گھر کعبہ ہے، اور جہاں تمام مسلمان جو ہے اپنے جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، اور جہاں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے سر کو جھکایا ہے، اس جگہ پر ایک نبی کا قدم پڑے ہوئے ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے، ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ زمین اب محتاج ہے، یہ زمین اب سسک رہی ہے، صحرائے عرب پکار رہا ہے ایک معصوم شخصیت کو دیکھنے کے لیے، ایک معصوم شخصیت کے دیدار کے لیے، اس لیے زمین پکار رہی ہے اور صحرائے عرب پکار رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس زمانے میں کیا حال تھا؟ بیٹے باپ سے جدا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہے، ایک دوسرے کا خیال نہیں ہے، چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے،
بڑوں کا ادب و احترام نہیں ہے، عورتوں کی عزت و آبرو کو داغدار کیا جاتا تھا، ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ حیض و نفاس سے گزری ہے تو ان کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، ان کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا جاتا تھا، اور اگر انہوں نے ولادت کے مقام کو حاصل کر اگر کسی بچے کو جنم دیا ہے تو ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، ان سے کام لینے کے بجائے ان کی باندیوں سے کام لیا جاتا تھا، اور انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اور انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ یہ دنیا، یہ عرب محتاج تھی، یہ عرب جو ہے کسی نور کو تلاش کر رہی تھی، تبھی جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس دنیا میں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نور بن کر تشریف لائے، اور اس جو اندھیری میں غرق تھا، جو اندھیری میں مبتلا تھا، جو طرح طرح کی بدعت و خرافات میں مبتلا تھا، ان کو وہاں سے نکال کر روشنی میں لایا۔ چنانچہ یہ سب ہونا تھا، اور یہ سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہونا تھا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد، اور عبداللہ کے گھر، اور عبد المطلب کے آنگن، اور فاطمہ کی چمن میں اس گلشن، اس پھول کو آنا تھا، اور آ گیا۔ قرآن نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آمینہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دادی ہے، وہ آپ کی والدہ فاطمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہے، وہ آپ کی والدہ امی آمنہ کے چارپائی کے آگے جو ہے بیان کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ عرب کے اندر، مکے کے اندر یہ اعلان ہے کہ عبداللہ کی بیوی جو ہے خوشبو لگاتی ہے، اب عبداللہ کے گھر سے اور عبد المطلب کے گھر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، کیا تم نے خوشبو لگائی ہے؟ باہر جو لوگ کہہ رہے ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ اتنا سننا تھا اماں آمنہ کو کہ آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور وہ رونے لگی، اور وہ سوچنے لگی جو کیا مقام ہے، اور اس کو جو ہے غم تازہ ہو گیا۔ پھر سے وہ اپنے رفیق سفر کو یاد کرنے لگے، پھر سے وہ اپنے شوہر کو یاد کرنے لگے، پھر سے محمد کے باپ عبداللہ کو یاد کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ کاش کہ آج عبداللہ زندہ ہوتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو پھر آمنہ کہتی ہے کہ امی جان، آپ یہ کہتی ہیں کہ عبد المطلب کے گھرانے کی بہو خوشبو لگاتی ہے، آپ یہ کہتی ہے کہ عبداللہ کی بیوی خوشبو استعمال کرتی ہے، ہمارے گھر کے در و دیوار سے خوشبو پھوٹتی ہے، آپ یہ کہتی ہے کہ عبد المطلب نے کوئی خوشبو کا کاروبار کر رکھا ہے۔ امی جان میں آپ کو کیا بتاؤں، امی جان میں آپ کو کیا دکھاؤں، میں کیا سمجھاؤں، میں کن مناظر سے گزر رہی ہوں، میں کیا کچھ دیکھ رہی ہوں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے، اس رحمت فیضان کے صدقے جو مجھ آمنہ کے کوکھ میں پل رہا ہے، یہ سب محمد کے صدقے ہے جو آمنہ کے کوکھ میں پل رہا ہے۔ آپ نے کوئی ایک خوشبو سونگھی ہوگی، آپ کو کوئی ایک خوشبو کی مہک آ گئی ہوگی، لیکن مجھے آمنہ کو خوشبوؤں کے مرکز سے گزار دیا گیا، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کا سردار ہے۔ بہرکیف وقت گزرتا گیا، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ قرآن نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ امی آمنہ کہتی ہے کوئی کہنے کو یہ کہتا ہے کہ میرے اولاد کی ولادت کے وقت، میرے اولاد کی پرورش کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن کوئی کہنے کو یہ کہے، لیکن میں آمنہ عبداللہ کی بیوی عبد المطلب کے گھرانے کی بہو اس خانہ کعبہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اس پاک ذات کی قسم کھا کر کہتی ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ مجھ آمنہ کی محمد کی ولادت پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی، رتی برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ کوئی کہنے کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ محمد کی ولادت پر رتی بھر کی بھی تکلیف نہیں ہوئی، ذرہ برابر بھی تکلیف کے مراحل سے ہم نہیں گزرے۔ بہرکیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں. تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جس کوکھ میں آپ پرورش پائے ہوں، جس کوکھ میں آپ کی پرورش ہوئی ہو، جس کوکھ میں آپ نے پاؤں پھیلائے ہوں، اس ذات کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ رحمت کیسے ثابت نہ ہوں گے؟ چونکہ قرآن اعلان کر چکا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ کی رحمت کا حصہ آپ کے والدہ کو نہ ملا ہو؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ محمد کے بابا کا محمد کی رحمت کا حصہ نہ ملا ہو؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ محمد کی دادی کو محمد کی رحمت کا حصہ نہ ملا ہو؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ عبد المطلب کو محمد کی رحمت کا ان کا حصہ نہ ملا ہو؟ جہاں دشمن نوازے گئے ہوں وہاں دوستوں کو کیا کچھ ملا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ثابت ہوئے دشمنوں کے لیے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ثابت ہوئے دوستوں کے لیے بھی، آپ رحمت ہیں مزدوروں کے لیے بھی، آپ رحمت ہیں تاجروں کے لیے بھی، آپ رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ سے مخالفت کرتے ہیں، بلکہ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں. بہرکیف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اسی ماہ میں 9 ربیع الاول کو ہوئی. مختلف اقوال ہیں اس سلسلے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے سلسلے میں، لیکن زیادہ راجح قول 9 ربیع الاول کا ہے. تو یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور عربوں کے دستور کے مطابق، عربوں کے رواج کے مطابق یہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تو شہروں کے بچے گاؤں میں دیہات میں جا کر پرورش پاتے، اور ایک مدت رضاعت جو ہوتی ہے 2 سال کی جو مدت ہوتی ہے، دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے، اس مدت میں کھلی فضا میں وہ سانس لیتے، اور یہ عربوں کا دستور تھا. چنانچہ امی آمنہ کی نگاہ دروازے پر ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی اس ننھے کو لینے کے لیے آئے یا نہیں، پتہ نہیں کوئی آئے گا بھی یا نہیں، کیونکہ آمنہ کے دامن پر ایک داغ ہے. وہ داغ کیا ہے کہ ان کا شوہر نہیں ہے، بچے یتیم ہیں، کوئی کیسے لے جائے؟ چونکہ دودھ پلانے کے عوض ان کو کچھ معاوضہ دیا جاتا تھا، اس لیے ہر دودھ پلانے والی کی یہ خواہش ہوتی تھی، ہر دودھ پلانے والی یہ چاہتی تھی میں اس بچے کو تلاش کروں جو امیر کبیر گھرانے کا ہو تاکہ ہمیں مال و متاع زیادہ ملے. لیکن محمد یتیم ہیں، ان کے بابا نہیں ہیں، آمنہ کا آنگن اجڑا ہوا ہے. تو امی آمنہ کو یہ غم ستائی، پتہ نہیں میرے بچے کو کوئی لے جائے گا یا نہیں. لیکن اچانک بنو سعد کی حلیمہ سعدیہ کا دستک جو ہے ان کے دروازے پہ ہوتا ہے. حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، دروازہ بجاتی ہیں اور اجازت چاہتی ہیں. امی آمنہ اجازت دے دیتے ہیں اور کہتی ہیں کہ اندر آ جائیے. سارا ماجرا جو ہے بی بی آمنہ حضرت سعدیہ حلیمہ کو سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ یتیم ہیں، ان کے باپ عبداللہ نہیں ہیں، ہم عبداللہ کو کھو چکے ہیں، پھر بھی آپ اگر میرے بچے کو لینا جائیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی. تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں، مجھے یہ خبر موصول ہو چکی ہے، مجھے یہ معلوم ہو چکی ہے کہ آپ کا بچہ یتیم ہے، آپ کے شوہر نہیں ہیں، آپ امیر کبیر گھرانے سے تو ہیں لیکن آپ کے بچے کا باپ نہیں ہے. یہ یاد رکھیے کہ باپ نہ ہو تو قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، باپ نہ ہو تو ایک کمزوری سی محسوس ہوتی ہے، باپ نہ ہو تو قدم ڈگمگانے لگتے ہیں. باپ کا وجود یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے. اس لیے حلیمہ سعدیہ چارپائی پر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بچے کو لے جانے کے لیے تیار ہوں، ذرا اپنے لاڈلے کی صورت تو دکھا دیں، ذرا اپنے لاڈلے کا دیدار تو کرا دیں. امی آمنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے جو ہی کپڑا اٹھاتے ہیں اور حلیمہ سعدیہ کی نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے، وہ عجلت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، دستے درازی کرتے ہیں، فوراً اٹھاتے ہیں اور اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں.
وہ حلیمہ سعدیہ جو فاقے کی شکار تھی، وہ حلیمہ سعدیہ جو تنگی کا شکار تھی، جو جن کے یہاں فقر و فاقہ تھا، جن کے جانوروں کے دودھ کے تھن سوکھ چکے تھے اور وہ فقر و فاقہ میں مبتلا تھی، اور روز فقر و فاقے پہ فاقے جو ہے زندگی گزار رہی تھی، اس آمنہ کے گھر میں اس حلیمہ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگائی، ایسا محسوس ہوا کہ زمانے بھر کی تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ساری غم، ساری پریشانیاں اور سارا دکھ و درد دور ہو گیا۔ بہرکیف حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتی ہیں، اور چہرہ انور کو دیکھنے کے بعد آپ کو سینے سے لگاتی ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر نورانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کشش اور آپ کے چہرے پر رنگت، پیار، محبت اس قدر تھا، اور ایک نبی ہونے کا رعب اور دبدبہ، نبی آخر ہونے کا رعب اور دونوں جہاں کا والی ہونے کا رعب اتنا تھا کہ اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا آپ کو، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کسی کی نگاہ آپ کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اور حضرت علی آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھ لیتا، مجال ہے جو وہ اپنی نگاہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سے ہٹا لے، وہ ہٹا ہی نہیں سکتا تھا، چونکہ چہرہ انور میں وہ کشش ایسی تھی کہ اگر کوئی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، دل کرتا اور دیکھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تھا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند کے منہ پر جھائیاں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں بے حد حسین تھے۔ حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اور یمنی چادر پر سرخ ڈوریاں، اور وہ کالی چادر پر سرخ ڈوریاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرمائے۔ جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پر قدم رکھا، ایک نگاہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی، اور ایک نگاہ اس چاند پر جو شباب کے عالم میں اور چاند بھی 14ویں کا چمکتا ہوا۔ میں حیران تھا، میں پریشان تھا، کبھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ میری عقل حیران تھی، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کوئی ذات نہیں ہے، ہمیں مثالیں نہیں ملتی، اس لیے میرے بھائی ہم چاند کی مثال دیتے، اختیارات نہیں ملتے، اس لیے مجبوراً ہمیں چاند کی مثال دینا پڑتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و خوبصورتی کیا بیان کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں وہ حسن و خوبصورتی کا ایک حصہ تھا جو حضرت یوسف پر ظاہر کیا گیا، جس کے بنا پر مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن و خوبصورتی کو دیکھ کر پھل کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لی تھی۔ اگر خدا کی قسم اگر میرے شوہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے حسن کو ظاہر کیا جاتا، تو صحرائے عرب کی تمام عورتیں اپنے دل کو چھلنی کر بیٹھتی، اپنا دل کاٹ بیٹھتی، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے۔ بہرکیف حلیمہ سعدیہ آپ کو لی، اور لینے کے بعد اپنے سینے سے لگائی، اور عجلت کی، جلدی کی، جانے لگی۔ امی آمنہ جو ہے روک کر کہنے لگی کہ ذرا سنتی تو جاؤ، ذرا معاہدے تو طے کر لو۔ حضرت آمنہ کہتی ہے، جناب آمنہ کہتی ہے کہ
اب کچھ میں نہیں سنوں گا، اب جو ہے ساری شرطیں تمہاری منظور ہے، مجھے کائنات کا سردار مل گیا، مجھے دونوں جہاں کا سردار مل گیا۔ پھر حلیمہ جو ہے جناب سعدیہ وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر راستے میں چلتی ہے۔ وہ ان کے جو ساتھی ہیں جو راستے میں چلے تھے مکے کو آنے کے لیے، جب ان کے پاس سے وہ حلیمہ سعدیہ اپنی اونٹنی سے گزری تو سب حیران، سب پریشان، یہ سعدیہ کو کیا ہو گیا؟ جب آئی تھی تو مریل اونٹنی تھی، جب آئی تھی تو زمین پر رینگتے ہوئے چل رہی تھی، اور ہماری رفاقت کو برقرار نہ رکھ سکی، ہماری معیت کو برقرار نہ رکھ سکی، اور ہم اس سے آگے نکل گئے، اور آج کیا ماجرا ہے، کیا ہے پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ پھر جو ہے وہ قافلے والے کہتے ہیں، او سعدیہ سنو تو ذرا، کیا ہوا؟ تم نے سواری بدل لی؟ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے، پہلے اس اونٹنی پر میں سوار تھی، اب کائنات کا سردار سوار ہے۔ یہ سب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ گھر جگمگ جگمگ جگ کرتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور سارا گھر روشن ہے، زمین و آسمان روشن ہے، مغرب و مشرق روشن ہے، کل کائنات روشن ہے۔ حارث کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم نے کسی یتیم کو اٹھا لایا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ کس نے کہا کہ تمہیں یتیم ہے؟ یہ دونوں جہاں کا سردار ہے، یہ دونوں جہاں کا والی ہے، ذرا دیکھو تو اس ننھے سی صورت کو، ذرا دیکھو تو ان کے حسن خوبصورتی کو۔ پھر بنو سعد کے قبیلے کا ایک بوڑھا یہ اعلان کرتا ہے کہ او لوگوں سنو سنو، دیکھو ہمارے کھیتوں میں ہریالی آ گئی، پیڑ پودے ہرے ہو گئے، ہر طرف سبز ہے، ہر طرف ہرا بھرا ہے، یہ پودے پھر سے لہلہانے لگے۔ حضرت سعدیہ کو حضرت حارث کے ذریعے یہ خبر موصول ہوئی، اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ذرا ان کو روکو، کہیں وہ غلط نہ سوچ لے، کہیں وہ غلط نہ تصور کر لے، ان کو بتاؤ کہ یہ سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو ہے صدقہ ہے جو آپ کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا وافر حصہ ہمارے نصیب میں عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔